مقامی، قومی اور عالمی سطح پر تنازعات اور جنگوں سے متاثر ہونے والے گروہوں کی نشاندہی، یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ یعنی جب جنگ ہوتی ہے تو اس سے مقامی طور پر، جیسے آپ کے علاقے میں یا قومی پورے ملک میں اور پوری دنیا میں، یعنی گروہ جو متاثر ہو جاتے ہیں۔ گروہوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ مختلف، یعنی اس میں خاندان بھی گروہ ہے، تجارتی طبقہ بھی گروہ ہے، تو ان کی ہم کیسے نشاندہی کریں گے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے جنگوں یا تنازعات کی وجہ سے ہر چیز متاثر ہوتی ہے۔ جیتنے والے اور ہارنے والے دونوں متاثر ہوتے ہیں، لیکن بعض گروہ زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں اور ان کی تفصیل یہ ہے۔ مقامی گروہ دیکھیں، جنگوں سے خاندان اور معاشرے پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے، اور جو کمزور، جو پہلے سے ہی جن کی مالی حالت کمزور ہوتی ہے اور کمزور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جنگوں سے عورتیں، بچے اور بوڑھے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اقتصادی ڈھانچہ تباہ ہو جاتا ہے، قوت خرید ختم ہو جاتی ہے، غربت میں اضافہ ہوتا ہے، کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، ہر طرف غربت، بے روزگاری، بیماریاں اور پریشانیاں معاشرے کو گھیر لیتی ہیں۔ آپ دیکھیں جس طرح ہمارے خیبر پختونخوا میں یہ دہشت گردی ہوئی، یا افغانستان میں آپ دیکھیں وہاں پہ غربت ہے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، اور کئی لوگ اپنے پیاروں کو بھی جنگ میں کھو بیٹھے ہیں۔ یہ گروہ متاثر ہوتے ہیں، یعنی خاندان متاثر اور کاروباری طبقہ متاثر، اور اسی طریقے سے ہر چیز متاثر ہو جاتی ہے۔ پھر آتے ہیں قومی گروہ۔ قومی گروہ میں دیکھیں، قومی سطح پر جنگوں سے لسانی اور نسلی گروہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ جنگ کا اثر موجودہ اور آنے والی نسلوں پر بھی ہوتا ہے۔ کمزور مذہبی فرقے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، تجارتی گروہ بھی متاثر ہوتے ہیں، اس سے صنعتی گروہ بھی متاثر ہوتے ہیں، ثقافت بھی پوری طرح متاثر ہوتی ہے۔ تنازعات مزید شدید ہو کر ایک نئے جنگ کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب جنگیں ہوئی، دنیا کے کئی ملک جو ہیں ان کے ٹکڑے ہوئے، کئی ملکوں کے اندر ایک خاص آبادی بھی نشانہ بنتی ہے کہ لوگوں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو اگلا آتا ہے عالمی گروہ۔ عالمی سطح پر جب جنگ ہوتی ہے، عالمی سطح پر جنگ سے شدید نقصان ہوتا ہے۔ ایران عراق جنگ اور اسی طرح افغانستان کی جنگ کے اثرات پوری دنیا میں پہنچے۔ آج کل روس اور یوکرائن کی جو جنگ جاری ہے، اس کی وجہ سے آپ دیکھیں پوری دنیا میں گندم کا بحران، پوری دنیا میں گیس کا بحران، پوری دنیا میں پیٹرول کا بحران بن گیا ہے۔ جنگ کی وجہ سے عالمی سطح پر کوئی ہیرو اور کوئی زیرو یا ویلن بن جاتا ہے۔ جیسے دوسری عالمی جنگ میں امریکی صدر روز ویلٹ اور اسی طرح برطانوی وزیراعظم ونسٹن چرچل جو ہے یہ تو ہیرو بنے، جبکہ ہٹلر جو تھا جرمنی کا، یہ ویلن بنا۔ اسی طرح عراق کے صدر صدام حسین کو بھی ویلن کے طور پر پیش کیا گیا۔ جنگ کی وجہ سے عالمی سطح پر کئی گروہ متاثر ہوتے ہیں اور کئی نئی تنظیمیں بھی جنم لیتی ہیں۔ یہ پیچھے جو ہم نے 3 گروہ پڑھے تھے، یہی گروہ جنگ سے متاثر ہوتے ہیں، یعنی مقامی سطح پر، قومی سطح پر اور عالمی سطح پر۔ اب ہم آتے ہیں امتیازات۔ اس کو انگلش میں ڈسکریمنیشن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ڈسکریمنیشن۔ اور یہ امتیاز کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ کے ساتھ اگر زیادتی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں جی آپ فرق کر رہے ہیں، اور یہ اس کی تعریف یہ انکارٹا ڈکشنری یہ کرتی ہے کہ نسل، زبان، عمر، مذہب یا جنس یا جنسی تعصب، بغض اور بدگمانی کی بنیاد پر کسی فرد یا گروہ سے غیر منصفانہ سلوک جب آپ کرتے ہیں تو اسے تعصب کہا جاتا ہے۔ مثلا آپ کسی جگہ جاتے ہیں، دوسرا بندہ آپ سے کہتا ہے او جی میں جانتا ہوں آپ کس علاقے کے یا کس قوم کے ہیں، تو آپ کو حقیر نگاہوں سے دیکھیں، یہ امتیاز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح جم ایڈوانس پریکٹیکل ڈکشنری نے اس کی تعریف یہ کی ہے کہ تفریق کرنے کا عمل، یعنی جب آپ فرق کرتے ہیں، دو انسانوں کو برابر نہیں سمجھتے، تو اس کو بھی امتیاز کہا جاتا ہے۔ پھر ایڈوانس آکسفورڈ ڈکشنری یہ کہتی ہے کہ معاشرے کے کسی فرد یا گروہ کے ساتھ دوسروں کی نسبت غیر منصفانہ سلوک کا عمل امتیاز کہلاتا ہے۔ یاد رکھیں، قانون کی نظر میں سارے انسان برابر ہوتے ہیں، لیکن جب تعصب پھیل جاتا ہے، یعنی علاقائی تعصب یہ ہوتا ہے جسے امتیاز بھی کہا جاتا ہے، کسی خاص گروہ کے ساتھ آپ زیادتی کرنے لگتے ہیں کہ یہ فلاں علاقے کا ہے، یہ لوگ قابل نفرت ہیں، یا کسی کے بارے میں انصاف سے کام نہ لیا جائے، اسے بھی امتیاز کہتے ہیں۔
میرٹ پہ ہو، انصاف میرٹ پہ ہو تو ٹھیک ہے، اگر نہ ہو تو یاد رکھیں ایک یہ سوال کبھی کبھی آتا ہے کہ اسلام امتیاز کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ، اس میں نے آپ کو بتایا بھی ہے، انہوں نے کہا کسی عربی کو اجمی کو عربی، کالے کو گورے اور پر کوئی فضیلت نہیں ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو۔ آدم کس سے بنے تھے؟ مٹی سے بنے تھے۔ پھر ایک دفعہ چوری کا واقعہ ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کاٹتا، اور آپ سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئی کہ جب کوئی کمزور بندہ چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیا، اسے سزا دی جاتی، اور جب بڑا کوئی چوری کرتا، جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی اسلام ہمیں برابری کا دیتا ہے۔ پھر اپنے معاشرے میں آپ دیکھیں کوئی لنگڑا ہے، اس کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک طاقتور ہے، پیسے والا ہے، اس کو زیادہ عزت دی جاتی ہے، یہ بھی امتیاز کی ایک قسم ہے۔ نسلی بنیاد پر بھی امتیاز برکھا جاتا ہے۔ پھر جس طرح انڈیا کے اندر ہے، کیا کہتے ہیں، شودر آ جائے، نیچ ذات والا آ جائے تو وہ جس جگہ جس برتن میں پانی پی لے دوسرے نہیں پیتے، یہ امتیاز ہوتا ہے۔ اگلی چیز کیا ہوتی ہے؟ تنوع۔ تنوع کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں تنوع کا یہ مطلب ہوتا ہے، اس کی انکاتا انسائکلوپیڈیا نے تعریف یہ کی ہے، تنوع سے مراد کسی چیز کی مختلف اقسام، یعنی مثلا رائے، رنگ اور انداز وغیرہ ہے۔ تنوع کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کسی معاشرے کے اندر مختلف زبانیں، مختلف ثقافتیں اور مختلف رنگ اور نسل کے لوگ جب رہتے ہیں تو ان کے رسم و رواج الگ، ان کا مذہب الگ، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ مل کر تنوع یا ڈائیورسٹی بناتے ہیں۔ ڈائیورسٹی کا مطلب ہوتا ہے وسیع پھیلا ہوا نا۔ جیسے پاکستان میں آپ دیکھیں یہاں پہ مختلف پشتو بھی بولی جاتی ہے، پنجابی بھی بولی جاتی ہے، بلوچی بھی بولی جاتی ہے، یہاں مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ہر مذہب کے لوگ ہیں، تو اس لیے اس کو متنوع معاشرہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اور یہ جو متنوع معاشرہ ہوتا ہے اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں، نقصان بھی ہوتے ہیں۔ نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس میں یکسانیت نہیں آ جاتی، اتفاق نہیں ہوتا، اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مقابلہ ہوتا ہے۔ مقابلہ ہوتا ہے، ایک خاندان دوسرے خاندان کو، ایک مذہب دوسرے مذہب کو کے مقابلے میں زیادہ محنت کرتا ہے، زیادہ قابل لوگ پیدا کرتا ہے، مقابلے کا رجحان یہاں پہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح مختلف نسلوں، سماجی اور معاشی طور پر مختلف لوگوں کا مجموعہ یا جنس کی بنیاد پر فرق وغیرہ، یہ سارا اس کو تنوع کہا جاتا ہے۔ آگے ایک چیز ہوتی ہے تعصب۔ آپ یہ لفظ عام سنتے ہیں، اس کو انگلش میں پریجوڈس کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی فرد یا گروہ کے حق میں یا برخلاف پہلے سے تیار شدہ اور غیر ثابت شدہ فیصلہ یا رائے تعصب کہلاتا ہے۔ تعصب یہ ہوتا ہے پہلے سے ایک بندہ کہہ دے کہ وہ یار یہ ہے، اس کی نسل ہی خراب ہے، اور پہلے سے اپنے ذہن بنا لے، یہ تعصب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے اگر ایک گاؤں کے ساتھ دوسرے گاؤں کے مخالفت ہے، دشمنی ہے، تو وہ پہلے سے ذہن میں رکھ لیتے ہیں جی جرگہ ہوا تو یہ بڑے ذلیل لوگ ہیں، فلاں ہیں، ایسی باتیں کر کے ان کو کم تر بنا دیا جائے، یہ تعصب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یعنی کسی کے نظریے یا سماجی نسلی گروہ میں رکنیت کی وجہ سے بھی ناموافق اور دشمنانہ رویہ اپنانا بھی یہ ہوتا ہے۔ یا اس طرح ہوتا ہے نا، ایک پارٹی والا دوسرے پارٹی والے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ جی یہ پی ٹی آئی کا ہے، یہ مسلم لیگ کا ہے، تو اس طرح دوسرے سے تعصب اور دل میں بغض رکھنا، دشمنی رکھنا، تو یہ تعصب کہلاتا ہے۔ سمجھ گئے ہیں آپ؟ یعنی تعصب اور امتیاز یہ ملتی جلتی چیزیں ہیں، اور کسی کے بارے میں پہلے سے آپ کے ذہن میں ایک خلش ہو کہ میں نے یہی فیصلہ کرنا ہے، یہ تعصب ہوتا ہے۔ یعنی کسی کے ساتھ زیادتی آپ کر دیتے ہیں، اس کو اس کے حق سے محروم کر دیتے ہیں، یہ تعصب ہوتا ہے۔ اوکے، تو آج ہم نے یہ بڑا امپورٹنٹ چیزیں پڑھی ہیں، امید ہے آپ کو یہ ان کی کلیئرنس ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔